بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ضیاء الحق نقشبندی ہے۔ میں روزنامہ جنگ اور جیو ٹی وی سے منسلک ہوں۔ جنگ میں کالم لکھتا ہوں اجتہاد کے نام سے، جیو تیز کے اوپر پروگرام کرتا ہوں اجتہاد کے نام سے۔ میں کوآرڈینیٹر ہوں متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب، اور ساتھ ہماری ایک اکیڈمی ہے الامین اکیڈمی۔ اس میں ہم غریب اور مستحق بچوں کو CSS PMS کرواتے ہیں۔ ہمارا ایک بچہ اسسٹنٹ کمشنر بھی بنا ہے، اور یہ پاکستان کی واحد اکیڈمی ہے جو 98% مفت ہے، یعنی کہ تھوڑی سی ہم نے 2% کہہ لیں کہ ہم نے اس کی فیس رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی الحمدللہ بہت جلد ہماری ایک ڈائلسس مشینوں کا سیٹ اپ شروع ہو رہا ہے، ڈائلسس سینٹر شروع کر رہا ہے، ہماری ایک ڈسپینسری آ رہی ہے الامین فاؤنڈیشن کے تحت، اور ساتھ میں چیئرمین ہوں تنظیم اتحاد امت۔ آج ہم آپ کو روزنامہ جنگ میں جو پچھلے دنوں میرا کالم شائع ہوا، کرونا اہل تصوف کیا کہتے ہیں، یہ کالم میں نے اس لیے لکھا تھا کہ ہر فیلڈ ہے، اور روحانی دنیا بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے ہمارے اس خطے میں، روحانیت کے گہرے اثرات ہیں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ان حضرات کا بھی موقف سامنے آئے، اور میں نے یہ سوچا بھی اس لیے کہ میں خود بھی تصوف کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ تو اب میں آپ کو وہ کالم سیم سناتا ہوں، اور اس ہمارا جو یہ کالم کا عنوان ہوگا، یہ اجتہاد تو ہے ہی ہے، اس کا ہم نام یہ رکھ رہے ہیں کہ بولتے کالم یا بولتا کالم، یعنی کہ یہ واحد ہمارا ایک سسٹم، ایک ایسا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں کہ جو کالم پرنٹ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہم اس کو وائس میں بھی لوگوں کو سنایا کریں گے۔ بولتا کالم، یہ اجتہاد، یعنی کہ اس کو ہم تھوڑا ویڈیو میں سیٹ کر لیں گے۔ بولتا کالم اجتہاد، کرونا پر اہل تصوف کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اہل تصوف صوفی بابا جی مرشد، کرونا وبا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، یہ وائرس کس تاریخ کو ختم ہوگا، کیسے ہوگا، رہنمائی کریں تاکہ اشاکان صوفیہ کی صحیح رہنمائی اور ترجمانی ممکن ہو سکے۔ یہ سوال میں نے پاکستان کے معروف صوفیہ سے کیا، جبکہ 29 مارچ کو میں نے بزرگوں کے اشارے پر تمام اخبارات میں بیان دیا تھا کہ روحانی اشارے بتا رہے ہیں کہ 10 سے 15 اپریل تک پاکستان اور سعودی عرب میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ عوام کو چاہیے کہ سماجی دوری کو مضبوطی سے تھام لیں تاکہ وبا سے زیادہ لوگ بچ سکیں، یعنی کہ یہ شرط صوفیہ نے رکھی تھی کہ سماجی دوری ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں جب ہم نے کشف کی دنیا کے بادشاہ سید سرفراز شاہ صاحب کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ 15 اپریل کے بعد زور ٹوٹ جائے گا۔ توبہ ضروری ہے، پریشان ہونا مسئلہ کا حل نہیں۔ لفظوں کو موتی بنانے والے عبداللہ بٹی صاحب نے کہا کہ اللہ نے اس لیے پکڑ کی ہے کیونکہ مغرب اور یورپ پاکی طہارت کو بھول بیٹھے تھے اور نظام قدرت کو اپنی جعلی طاقت سے چیلنج دینا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمان اغیار کے ہو کر رہ گئے تھے۔ صحابہ کے دور میں بھی موذی امراض آئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ پیر کہاں گئے، وہ روحانی لوگ کہاں گئے، آج مشکل کشائی کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے یہ بڑا اچھا یہ پوائنٹ دیا کہ وبا اللہ کے نبی نے بتائی تھی کہ وبائیں اس طرح آئیں گی، اور صحابہ کے دور میں بھی آئی، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں موذی امراض آئے جس سے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وباؤں کا ذکر پہلے کیا تھا۔ یہ وبا اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور ہم جو صوفی لوگ ہیں ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 10 سے 15 اپریل تک کرونا وائرس کا زور جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ سید مظہر حسین شاہ نشاہی باولپور کے ایک گاؤں میں قیام پذیر ہیں، ان سے رابطہ میرا جیو کے پروگرام آپس کی بات کے میزبان
اور میرے بھائی منیب فاروق کے والد گرامی راجہ فاروق ساجد صاحب کے ذریعے ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اپریل تک سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ نے یہ دیکھا۔ اب کالم آپ کو ہم تھوڑا سا لیٹ سنا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ واقعتاً 10 اپریل کے بعد جو ایک زور سا وہ دن بدن نیچے آ رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو باقی ممالک ہیں ابھی تک گرفت میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سید صاحب وہ ہیں جن سے اکثر میں رہنمائی راجہ صاحب کے ذریعے لیتا رہتا ہوں، اور ان کی کہی ہوئی باتیں میرے نزدیک 99% درست ثابت ہوتی آئی ہیں۔ یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے یہ تصوف میں مگن، تصوف کے ایک ایسے اعلیٰ پایا کے استاد ہیں کہ جو اپنے روحانی علم کی بنیاد پر جو بتاتے ہیں وہ تقریباً درست ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام ہے جن کو میں بابا جی کہتا ہوں، ڈاکٹر جوید صاحب ہیں، سروسز ہاسپٹل کے اندر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ سورہ رحمان قاری باسط صاحب کی آواز میں پڑھنے کی بار بار لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اور ان کے نسخہ کو، ان کی کہی ہوئی بات کو جس انداز میں وہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس طرح قاری باسط صاحب کی آواز میں سورہ رحمان سننے کی وجہ سے بہت سے جو کینسر کے مریض تھے وہ بھی صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو بابا جی ڈاکٹر جوید صاحب کہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا دنیا والوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہاں بہت اہم نکتہ ہے کہ کوئی اللہ والا دنیا والوں سے، یعنی کہ دنیا میں اللہ والے بھی رہتے ہیں اور دنیا دار بھی رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ خسارے میں ہیں کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن دنیا والے نہیں بنتے، اللہ کے بن کر رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا اور بتایا کہ اس اللہ والے نے اللہ سے شکایت کی ہے۔ انہوں نے بطور علاج سورہ رحمان کہا کہ سورہ رحمان مسلمان اور غیر مسلم بھی اگر اس کو سنے گا تو وہ بھی اس کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرے گا، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو برکت ڈبل ہو جائے گی، برکت بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وبا ہے کیا، اگر اللہ چاہے، اللہ اپنی مخلوق کے اوپر راضی ہو جائے تو 1 سیکنڈ کے 100 حصہ بنتا، اس حصے کا ایک، یعنی کہ سیکنڈ کے اگر 100 ہم تقسیم کر دیں تو اس سے پہلے بھی اللہ پاک اپنی طاقت سے، اپنی مرضی سے، جو اللہ جس طرح چاہے وہ اس وبا کو جب چاہے ختم کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور پھر ہم نے اپیل کی کہ مساجد میں سورہ رحمان پڑھنی شروع کی جائے اذانوں کے ساتھ ساتھ، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گھروں میں خواتین موجود ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں۔ میرے اور موجودہ اعلیٰ طاقتور شخصیت کے مشترکہ دوست صوفی حاجی شاہد حمید قادری صاحب نے تقریباً 3 ماہ مجھے ایک خواب سنایا، جس کو میں نے خود اس وقت اس کو اگنور کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب نہیں، کچھ نہیں ہوتا، ڈرائیں نہ، دفتر سے آیا ہوں، بھوک بہت لگی ہے، لنگر کا جلدی کہو۔ کہ جب کسی صوفی کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم کھانا نہیں کہتے، ہم لنگر کا کہتے ہیں، اسے برکت آتی ہے، ہمارے تصوف کا ایک لفظ خاص ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ لنگر کا جلدی کہو۔ آج جب کالم کے لیے میں نے دوبارہ رابطہ کیا، پھر ایک بار وہی خواب انہوں نے مجھے سنایا اور کہا کہ ووہان میں وبا کے پیدا ہونے سے کچھ روز قبل میں نے خواب دیکھا، ایک بندہ خدا اپنے اللہ سے یہ التجا کرتا ہے، اے اللہ، نئی نسل کو کیسے علم ہوگا کہ خدا ہے،
کہ لوگوں نے خدا کے اوپر سوال کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ بعض لوگ خدا کے معاذ اللہ انکاری ہوتے جا رہے ہیں، خدا کے نہ ہونے پر دلائل دیتے جا رہے ہیں، جو مانتے ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ فلسطین، شام، عراق، برما، افغانستان، مقبوضہ کشمیر اور کئی ممالک میں مسلمان مر رہے ہیں، لیکن حکمران چپ میں ایسے چپ ہیں کہ ان کو چپ لگ چکی ہے، وہ اغیار کے سامنے بات نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے مجھے خواب سناتے ہوئے کہا کہ میں نے خواب میں وہ سارا منظر انہوں نے جب بتایا، کہا کہ اے اللہ، بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ، خود کچھ دھماکوں سے مسلمانوں کو مسلمان مار رہے ہیں جنہوں نے خود کچھ حملوں کی مذمت تک نہیں کی تھی، آج حکمرانوں کی خوشامد کر رہے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ظالم دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور اتنے چھا گئے ہیں کہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ بندہ کہتا ہے اللہ سے وہ بندہ کہتا ہے، بندہ کیا کہتا ہے اللہ سے کہ اللہ تو اپنی طاقت کب دکھائے گا؟ خواب میں دنیا کا نقشہ دیکھتا ہوں۔ حاجی شاہد حمید قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں خواب میں دنیا کا نقشہ دیکھتا ہوں، کئی ممالک کے نقشوں پر سرخ نشان پڑے ہیں، اور خواب سے 3 دن بعد ووہان شہر چین میں بندے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آج نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ دنیا بھر کے مر چکے ہیں۔ اور اسی طرح جب میں نے غریبوں کو امیر دیکھنے کی خواہش مند صوفی شوکت علی قادری صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ صورتحال ابھی نہیں واضح ہو رہی، بلکہ 5 یا 6 اپریل کو ہو جائے گی، جبکہ میرے علم کے مطابق انہوں نے کہا کہ جبکہ میرے علم کے مطابق 15 اپریل کے بعد وائرس کی جو کرونا وائرس ہے، جو وبا ہے، اس کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے عوام کو صدقہ دینے پر زور دیا۔ اسی طرح اولیاء مقبول جان ایک بہت بڑا نام ہے، یہ ایک ایسے صوفی درویش کے مرید ہیں اور عملاً مرید ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو میں نے ان کے مرشد کو اپنی موجودگی میں اولیاء مقبول صاحب سے فون کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس وبا کو لمبا اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ابھی دنیا میں اس کے بہت سارے جو ہیں نشان موجود رہیں گے۔ اور اسی طرح شاذلیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ جنہوں نے نام مجھے منع کیا کہ نام نہیں میرا لینا، ان کا بھی کہنا تھا کہ 1 مہینہ بعد دنیا معمول پر آنا شروع ہوگی، جبکہ آزمائش کا مکمل سفر 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ اسی طرح سلسلہ توحیدیہ کے سید مزین ہاشمی نے کہا کہ توبہ کی طرف ابھی بھی کوئی نہیں جا رہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو میں اسے معاف کر دوں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی وقت لگے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ایک اور ہیں بڑے اچھے دوست، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی خوفناک مجھے پکچر پیش کی۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جو ہمارے مولانا محمد علی نقشبندی صاحب کے بزرگ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 25 اپریل تک حالات معمول پر آ جائیں گے۔ اگلی میری ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا، وہ ویڈیو ہوگی کرونا میت کا کھلا خط، اور وہ بھی روزنامہ جنگ میں میرا کالم شروع ہوا ہے، بولتا کالم۔